جاپان میں 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی رپورٹس ہیں۔ جاپان کے مقامی وقت کے مطابق زلزلہ رات کے 11:15 بجے آیا اور اس کی گہرائی 50 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کی گئی تھی، لیکن اب اس کا خدشہ نہیں ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ٹرین سروسز معطل ہو گئی ہیں اور ہزاروں گھروں میں بجلی کی فراہمی بھی بند ہو گئی ہے۔ جاپان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ جاپان رنگ آف فائر پر واقع ہے اور سال میں تقریباً 1500 زلزلے آتے ہیں۔ گزشتہ میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس کی وجہ رہائی کے بعد ان کا وہ پہلا ولاگ ہے جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ اس ولاگ میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ NCCI کے 2 آفیسرز نے ان کی گرفتاری کے بعد نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ ان سے کروڑوں روپے رشوت کی ڈیمانڈ بھی کی۔ ڈکی بھائی، جن کا اصل نام سعد الرحمان ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گرفتاری کے بعد انہوں نے تفتیش کے پروسیس میں NCCI کے ساتھ مکمل تعاون کیا، لیکن اس کے باوجود آفیسرز نے ان پر تشدد کیا۔ ڈکی بھائی کا کہنا تھا کہ تفتیش کے دوران ایک آفیسر نے ایک 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال کی اور کہا کیا تم اسے جانتے ہو، جس کے جواب میں بچے نے کہا کہ یہ ڈکی بھائی ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھ پر تشدد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جوئے کو پروموٹ کرتا ہے، تم آئندہ اس کی ویڈیوز مت دیکھنا۔ ڈکی نے یہ بھی الزام لگایا کہ دوران حراست ان پر بار بار زور دیا جاتا رہا کہ وہ اگر مقدمہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو آفیسر سے ڈیل کر لیں، اور اس سلسلے میں 7 سے 8 کروڑ روپے رشوت طلب کی گئی۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈکی پر الزامات کیا کیا ہیں۔ ڈکی کے یوٹیوب پر 9 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں اور ان کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے یوٹیوبرز میں ہوتا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ان چند پاکستانی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور فائنینشل فائدے حاصل کرنے کی غرض سے عام پاکستانی شہریوں کو گیمنگ کی ایپس میں انویسٹمنٹ کرنے پر اکسایا۔ اس کے بعد ڈکی بھائی کو اسی سال اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا جب وہ اپنی وائف اروپ جتوئی کے ساتھ ملیشیا جا رہے تھے، اور تقریباً 3 ماہ بعد 26 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ تو ڈکی کے ان الزامات پر NCCI کا کیا کہنا ہے؟ سعد الرحمان کے الزامات پر شارٹ رسپانس دیتے ہوئے NCCI کے ترجمان نے BBC کو بتایا کہ بدعنوانی میں افراد ملوث ہوتے ہیں، نہ کہ ادارے، اور ان کا ادارہ اپنے آفیسرز کی جانب سے کسی بھی قسم کی کرپشن کے خلاف سخت اور ناقابل سمجھوتہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر تمام کارروائی میرٹ پر اور مکمل قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری ہے۔ FIA نے ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے ملزم اور ان کی اہلیہ کو ریلیف دینے کے عوض رشوت لینے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر الزامات کے تحت NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شہیب ریاض، NCCI کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ صرف 1.5 سال قبل قائم ہونے والے اس ادارے NCCI کے کئی افسران اور اہلکاروں پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگنے کے بعد اس ادارے کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔